نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے اور ہمارے پروگرام پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم 21ویں اور 22ویں پارے کی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پہلی صورت سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ فضائل کے اعتبار سے بہت ہی عظیم الشان صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بروز جمعہ فجر کی نماز میں یہ صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آگے جا کر اس میں چونکہ سجدہ آتا ہے تو آپ سجدہ بھی کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی کہ یہی الف لام میم سجدہ والی صورت اور سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر هل اتی علی الانسان حین من الدہر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ صورت پڑھنے کی فضیلت ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان بھی اس صورت کو پڑھا جا سکتا ہے یا رات کو سونے سے پہلے، تو اس کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کے مضامین کے اعتبار سے ذکر کریں تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک۔ لوگ قرآن کے بارے میں اعتراض کرتے تھے تو اس صورت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو لوگ اس کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا بل هو الحق من ربک، کہ بلکہ یہ تو حق ہے، یہ سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو ڈراؤ، جیسے کہ پہلے لوگ آ کر اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے یعنی پوری دنیا کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ اور پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مشرکوں کا جو انکار تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا، ان کے انکار کو دفع کیا اور کہا کہ پھر دوبارہ ایک زندگی آنے والی ہے۔ مشرکین نے کہا کہ اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، کہ کیا جب ہم بالکل زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا پھر ایک نئی تخلیق کے ساتھ ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ تو اس بات کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ تمہیں ایک دفعہ ملک الموت کے ذریعے موت دی جائے گی اور پھر تم دوبارہ زندہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا اور ان کا بدلہ آگے ذکر فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ بتائی کہ جب بھی کسی مومن کے سامنے اللہ کی قدرت کا بیان ہو، اللہ کی نشانیوں کا بیان ہو، اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے،
تو وہ اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی شک و شبے کے۔ یہ ایمان کی پہلی نشانی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ خروا سجدا۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ جب یہ سنتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کی راہ میں سجدہ کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اور کسی قسم کا تکبر اور غرور سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی نشانی بیان فرمائی۔ اور پھر اس کی ایک اور علامت کیا ہے ایمان والوں کی؟ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ آرام گاہوں سے دور رہتے ہیں، ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی ان کی زیادہ جو کوشش ہے، ان کے زیادہ جو وقت ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزرتا ہے، نماز کی حالت میں، ذکر اذکار کی حالت میں، تلاوت و تسبیح کی حالت میں گزرتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو عمومی رواج یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو اس کے باوجود بھی ہم پہلے باقی اسباب کی طرف دوڑتے ہیں کہ فلاں سے پوچھو شاید مسئلہ حل ہو جائے، فلاں سے پوچھو کچھ لے دے کے مسئلہ حل ہو جائے، کوئی بیماری ہے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی سے دوائی پوچھ لیتے ہیں، کسی حکیم کا پوچھ لیتے ہیں، اور پھر جب سب سے کام نہ بنے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یار اچھا چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوئی ختم کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی کسی غریب کو کوئی صدقہ وغیرہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں سب سے پہلی بنیادوں پر ہونی چاہیے، اور صرف مشکل میں ہی نہیں، آسانی میں بھی۔ کہتے ہیں نا مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے۔ تو یہ وتیرہ نہیں اپنانا، بلکہ خوشی میں بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے، تاکہ انسان خوشی میں بھی آپے سے باہر نہ ہو جائے، خوشی میں اللہ کو بھول نہ جائے۔ تو اس لیے مومنین کی نشانی بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یدعون ربہم خوفا و طمعا، کہ خوف میں اور امید میں، دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنے والے کو، گناہ پر جری جو ہو جائے، جس کو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئے۔ لوگ تو گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر کرتے ہیں، علل اعلان کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن فسق اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے تو باغات ہیں، اور ان کاموں کی جزا کے بدلے میں ان کو دیے جائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو فاسق لوگ ہیں، جو گناہ گار ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جب بھی وہ اس سے ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلنا چاہیں تو دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیے جائیں گے، کبھی اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے سورت کے اندر مومن اور فاسق دونوں کا فرق بیان کیا، ان کے اعمال کے اعتبار سے بھی اور ان کے نتائج کے اعتبار سے بھی۔ اور پھر آگے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے رب کی باتوں کو بیان کیا جائے، اس کے رب کا ذکر کیا جائے، تو وہ اس سے اعراض کرے، اس سے دور ہو جائے۔ تو اس شخص کو بہت بڑا ظالم قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کو بھی بیان فرمایا، اور نفل عبادات جیسے قیام اللیل، نفل وغیرہ کی فضیلت بیان کی گئی، کبر اور متکبرین کی مذمت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ شیطان کا گناہ کیا تھا؟ ویسے تو وہ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کا ایک گناہ اس کو ساری زندگی کے لیے راندہ درگاہ کر گیا،
وہ تھا تکبر کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو اپروچ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور پھر اس کا غلط استعمال، اس کا ناجائز استعمال، یہ ظاہر ہے کہ اسی سے پھوٹنے والی شاخیں ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس تکبر سے منع فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل ہوتی ہے، کہ اللہ کی طرف سے مشکلات پر صبر کرنا، جو بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، اس پر صبر کرنا، اور پھر اللہ کی ذات پر یقین رکھنا. اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں سرداری عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر قسم کے اختلافات کا فیصلہ فرما دیں گے. اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ موت کی وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. اور فیصلے کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. فتح کے دن، موت کے وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں. تو بس فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی سورۃ الاحزاب. احزاب گروہ کو کہتے ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے، رہن سہن کے اصولوں کے اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے بہت ہی اہم صورت ہے. بہت ہی اہم مضامین اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. انسان کی عائلی زندگی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندانی زندگی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے اصول مرتب کیے گئے. زندگی گزارنے کے جو اسلوب ہیں خاندانی نظام میں، کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، اپنے گھر میں کس طرح رہنا ہے، خواتین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، خواتین کو کس طرح کے اعمال کا مظاہرہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورت کے اندر فرمایا. یا ایھا النبی اتق اللہ، آیت کا شروع فرما رہے ہیں کہ اے نبی اللہ سے ڈریے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، ان کی اتباع نہ کریے، ان کی اطاعت میں نہ چلیے. اور سورہ احزاب کو احزاب کا نام اس لیے دیا گیا چونکہ اس کے اندر غزوہ احزاب کے واقعات کا تذکرہ ہے. اور چونکہ غزوہ احزاب ایک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ جن سنگین حالات سے مومن اس غزوے کے اندر گزرے تھے، اور اس پر مومنین نے پھر صبر و استقامت اختیار فرمائی اور اللہ کے آگے اپنی سپردگی ظاہر کی، تو اس پر اللہ رب العزت نے ملائکہ اور آندھی طوفان سے ان کی مدد فرمائی. اور اس صورت کا محور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اس پوری صورت کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ اس آیت کے اندر ہے کہ جب کسی بھی شخص کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، کسی بھی حکم میں، کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس کے نبی کی طرف سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد کسی بھی مرد اور عورت کو جو بھی اس معاملے سے متعلق ہو، اس کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنا کوئی اس کے اندر کوئی بات کر سکے، کوئی اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر سکے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں ہوگا. تو یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس پوری صورت کے اندر جتنے بھی احکام اور مضامین کو ذکر فرمایا ہے، ان کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طے شدہ فیصلہ ہے ہر انسان کے لیے، اس کے بعد کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش موجود نہیں ہے. تو اس کے بعد پہلا جو فیصلہ اور پہلی جو مضمون ذکر کیا وہ نبی کی رہنمائی فرمائی پہلی 3 آیات کے اندر. پہلے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو اور ان کافروں اور منافقین کی اتباع میں مت پڑو، جو یہ کہیں ان کی باتوں میں نہ لگو، ان کی بات کے پیچھے نہ چلو. اللہ رب العزت اپنے نبی کی تربیت فرماتے ہیں
اور کیا کہا واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہ جو آپ کے رب کی طرف سے وحی ہو اس کی اتباع کی جائے۔ اور تیسرا حکم کیا کہا وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ رب العزت آپ کے ہر کام کے لیے کافی ہے، ہر میدان میں کارساز اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ ان منافقین اور کافرین سے کبھی مت گھبرائیے، ان کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف وحی الہی کی اتباع کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اور پھر آگے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ تو یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ایک ہی دل کو لگا کر رکھیں۔ اور پھر آگے زہار اور متبنہ کی حرمت کو بیان کیا۔ زہار کا جو پورا واقعہ ہے وہ سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ آ جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر صرف اشارہ دیا گیا، اور اس کے بعد متبنہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے، فرمایا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم تمام ازواج مطہرات کو امہات المومنین سمجھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ام المومنین ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے نبیوں سے جو میثاق لیا، جو عہد لیا تھا، اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، اور پکا وعدہ لیا تھا کہ تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کیا جائے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ اور اگلے رکوع کے اندر غزوہ احزاب کے واقعے کا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم پر فوجیں حملہ کرنے کے لیے آئیں تو ہم نے ان پر طوفانی ہوا بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جب وہ تمہارے اوپر نیچے کی طرف سے چڑھ آئے تم پر، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل دہشت کے مارے گلوں تک آ گئے، اور تم جو ہے عجیب و غریب قسم کے گمان کرنے لگے، اس وقت تم جو ہے وہ مومنین، جو تم لوگ ہو، جو مومن ہو، اس وقت تم آزمائے گئے اور سخت طریقے سے ہلائے گئے۔ تو مومن کی شان ہی یہی ہے کہ اس پر جس طرح کی بھی آزمائش آئے اس پر تو آتی ہے آزمائش، یہ مومن کی زندگی کا لازمی جز ہے، کیونکہ مومن انسان جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، خاص بندہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ پاک پھر اس کو اپنا بنانے کے لیے ذرا چیک بھی کرتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ واقعی میرا ہے کہ نہیں، مشکل میں میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اپنے آپ کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان تمام امتحانات کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں، کون سی اپروچ رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو دنیا اور آخرت کے درمیان میں انتخاب کا اختیار دیا، اور کیا کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی متمنی ہو، اس کا ارادہ رکھتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور تمہیں اچھی طرح سے رخصت کروں، اور وَإِن كُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی متمنی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، ان کو اپنانا چاہتی ہو، ان کی طرف آنا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو،
فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیک عورتوں کے لیے، نیک بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ اے نبی کی عورتوں، جو بھی تم میں سے کسی گناہ کی مرتکب ہوگی تو اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہوگا۔ یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے۔ تو جب نبی کی عورت کو تنبیہ کی گئی ہے تو مسلمان عورت تو، عام عورت تو بطریق اولا اس تنبیہ کی زیادہ حقدار ہے، اور نبی کی عورت چونکہ مرتبے میں زیادہ ہے، فضائل کے اعتبار سے اور اسی طرح ثواب کے اعتبار سے، انعامات کے اعتبار سے اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ تو جو اس طرح کی عالی مرتبت شخصیات ہوں تو ان کی طرف سے اگر کوئی نافرمانی یا گناہ ہو تو اس کا افسوس اور اس کا جو گناہ ہے، جو اس کا جو اثر ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ کی مرتکب ہوگی تو اس کا جو عقاب ہے، جو اس کا عذاب ہے وہ بھی دگنا ہوگا، اور اللہ کے لیے بہت آسان بات ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے مومن عورتوں کا بتایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ ان کو کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر مت پھرو، اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ مومن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، مومن عورتوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ گھروں میں رہنا، اپنے آپ کو چھپانا، یہ ان کی عزت کی بات ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس میں خدا نخواستہ اس پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے، بلکہ عورت کا تو مطلب ہی چھپانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہ کرے، عورت کو اللہ نے جو اسلام کے دائرے میں جو آزادی دی ہے اس کو بھی اختیار نہ کرے، بالکل کرے۔ اس لیے میں نے اسلام کے دائرے کا لفظ بول دیا۔ سب سے پہلے اسلام کے دائرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، خام خواہ ہم مسلمانوں پر یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم نے عورت کو قید کیا ہوا ہے، ہم نے عورت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی خواہشات پر، اس کی آزادی پر قدغنیں اور پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اسلام کا دائرہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا دائرہ سمجھیں۔ اسلام کا دائرہ وسیع ہے، کچھ لوگوں نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے تو وہ اسلام کا دائرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی گنجائش دی ہے اس گنجائش میں رہ کر سارے کام کرنے کی آزادی موجود ہے۔ کون سا ایسا کام ہے کہ جو عورتیں نہیں کر سکتی؟ اسلام کے دائرے میں جن چیزوں کا ان کو اجازت ہے وہ بالکل کر سکتی ہیں۔ اس میں اگر کوئی اور ایکسٹرا پابندی لگائے تو اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ عورت گھر کی خود مختار عورت ہے، ہر چیز کی آزادی ہے اس کو۔ جہاں پہ معاشرے کے اندر بگاڑ کی صورت پیدا ہوگی، جہاں پہ اجتماعی انتشار اور افراتفری کی صورت پیدا ہوگی، جن صورتوں میں معاشرے کا اجتماعی بگاڑ نظر آ رہا ہوگا، وہاں پر عورت کو روکا گیا ہے۔ تو اسلام تو معاشرے کے اندر اجتماعیت چاہتا ہے، معاشرے کے اندر ایک نظام چاہتا ہے کہ معاشرہ ایک ترتیب سے چلے۔ تو اس ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائرے کو دیکھے، اپنے اپنے میدان کو دیکھے کہ کس میدان میں اس نے کام کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے الگ میدان مقرر کیا ہے، وہ اس کی سپہ سالار ہیں، وہ اس کی سردار ہیں، وہ اس کی بادشاہ ہیں، وہ اس کو سنبھالیں، اس میں مردوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور جو مردوں کے کرنے کا کام ہے، جو مردوں کا میدان ہے، اس میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم سنبھالو اس کو، نان نفقہ سنبھالنا ہے، باہر کے کام سنبھالنے ہیں، وہ تم سنبھالو، گھر کا کام عورت دیکھے گی۔ تو جب تک یہ
بیلنس برقرار رہے گا تب تک زندگی کی گاڑی اور پورے معاشرے کی گاڑی بہت خوبصورتی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ جب بھی یہ بیلنس بگڑے گا، ادھر کا پلڑا ادھر بھاری ہوگا، ادھر کا پلڑا ادھر بھاری ہوگا، تب پورے معاشرے کا نظام خراب ہوگا، جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ حقیقت میں جو لوگ عورت کی آزادی چاہتے ہیں وہ عورت کی نہیں، وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں، اور اس میں ان کو یہی ایک راستہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے، اس کو نمائش کی چیز بنایا جائے، اور پھر اس تک پہنچنے میں ہمیں ہر طریقے سے آزادی حاصل ہو۔ تو یہ امہات المومنین کی زندگیوں کی روشنی میں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر مومن عورتوں اور مومن مردوں اور ان کی مختلف صفات کا ذکر فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ان سب کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان مرد و عورت ان کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ وہ فرمانبردار ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، خشوع خضوع کرنے والے ہوتے ہیں، خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو ان تمام صفات کے حامل ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وہی آیت ہے جو میں نے اس صورت کے محور کے طور پر ذکر کی کہ جب مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو پھر اس میں ان کو کوئی اختیار نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی کریں۔ اور اس کے بعد خاتم النبیین، ختم نبوت سے متعلق مشہور آیت اس صورت کے اندر مذکور ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں البتہ جھوٹے دجال کذاب نبی ضرور پیدا ہوں گے اور وہ آج تک ہوتے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور تحیتہم یوم یلقونہ سلام یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ نبی کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، ونذیرا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا بھی۔ دونوں طرح کی صفات ذکر فرمائیں کہ کچھ لوگ خوشخبری سے قریب آتے ہیں اور کچھ لوگ ڈر سے، کسی چیز کے ڈر سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کی طبائع مختلف ہیں، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی صفات دے کر بھیجا گیا کہ کچھ لوگ آپ کی خوشخبری سن کر آپ کے قریب آئیں گے اور کچھ لوگ آپ کی طرف سے جو انذار ہوگا، جو وعیدیں سنائی جائیں گی، جو اللہ کے خوف لوگوں کو بتایا جائے گا، اس خوف سے آپ کے قریب آئیں گے۔ تو دونوں طرح کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اور پھر آگے کچھ نکاح اور طلاق کے واقعات ذکر کیے جو سورہ نور میں بھی کچھ تذکرہ ہوا جن کا، اور سورہ احزاب اس صورت کے اندر بھی ان کا کچھ تذکرہ کیا جائے گا کہ نکاح کے بعد اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو اس کی صورت کیا ہوگی، اور اس کے بعد عدت جو ہوگی اس کی صورت کیا ہوگی۔ یہ تفصیل کے ساتھ مفسرین کرام نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے نبی کی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خصائص النبی ہیں،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں. جیسے فرمایا کہ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کر دیا جن کے بھی آپ نے مہر دیے، اور آپ کی باندیوں کو بھی. اور پھر اسی طرح کہا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو سپرد کر دے نبی کے، کہ نبی اس سے نکاح کا ارادہ کریں، یعنی مہر کے بغیر کوئی عورت یہ کہے کہ میں نبی کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے، تو آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، تمام مومن کے لیے نہیں. باقی تمام مومنین جب بھی نکاح کریں گے مہر کے ساتھ کریں گے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ ہم نے باقیوں کے لیے مہر کا حکم دے دیا ہے. اور اسی طرح آگے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان کے سوا کوئی اور عورتیں، اور نہ یہ کہ آپ ان کے علاوہ کوئی نکاح کریں ان بیویوں کو چھوڑ کر. اور پھر ان بیویوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ نبی کے بعد آپ اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ احکامات ازواج مطہرات کے حوالے سے ذکر کیے گئے. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی کے گھر میں جو لوگوں کا آنا جانا ہے وہ ذرا کم ہو جائے. تو پردے کے جو احکامات ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دلی خواہش کے نتیجے میں نازل ہوئے. اور پھر یہ کہا گیا کہ اے لوگو، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب تمہیں بلایا جائے، جب کوئی کام سے خود تمہیں بلایا جائے، تمہیں اجازت دی جائے، کبھی کسی کھانے پر بلایا جائے یا کسی کام سے بلایا جائے پھر جاؤ، ایسے ہی مت جاؤ بغیر کسی کام کے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مومنین کے لیے بلا وجہ نبی کے گھروں میں، نبی کی عورتوں میں جانا ضروری نہیں ہے. اور پھر فرمایا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور اس سے پہلے فرمایا واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، کہ اگر تمہیں کوئی سامان ضرورت ہو، کوئی چیز ضرورت ہو تو تم پردے میں مانگو، سامنے نہیں. یہ تم دونوں کے لیے دلوں کی صفائی کا کام کرے گا. اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول کو یا ان کی بیویوں کو کوئی تکلیف پہنچاؤ کبھی بھی. اور پھر آگے بہت ہی خوبصورت آیت ارشاد فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں. اور کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ خود اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں. تو یہ کہنے کے بعد پھر مومنین کو حکم دیا گیا کہ اے مومنو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. اور پھر پردے کا حکم مزید ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو پردہ کر لیا کریں، چادروں کا گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہاں سے چہرے کے پردے کا اس بات ہو رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہیں نہیں ہے، یہ چہرے کا پردہ ہے، گھونگھٹ ڈالنا. جلباب، جلابیب جلباب کی جمع ہے. جلباب کا اگر آپ عربی لغت میں اس کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہو، صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہو.
اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ تو واضح طور پر یہاں پر چہرے کے پردے کا حکم ہے۔ کچھ لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ چہرے کا پردہ موجود ہے قرآن کے اندر۔ یہ اس لیے ہے تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہی ان کو یہ اشکال تھا کہ باندیوں میں اور آزاد عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، عام عورتوں میں اسی طرح اور ازواج مطہرات میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو پردہ کر کے چلو گے تو سب لوگ سمجھیں گے کہ تم آزاد ہو، تم نبی کے گھر والے ہو یا مومن کی بیویاں ہو، مومنین کے گھر والے ہو، تو پھر تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی جیسے عام لوگ جو ہے وہ باندیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ حکم دیا گیا۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تقوی کس چیز کے لیے ہے؟ تقوی کس کام آئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تقوی کی وجہ سے تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے اور تم مغفرت کے حقدار ہو جاؤ گے، اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دے گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اور پھر آخر میں انسان کا عجز بیان کیا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ جب ہم نے اس قرآن کو، اس امانت کو زمین اور آسمان پر پیش کرنے کا سوچا، پیش کرنا چاہا، اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، تو یہ کس قدر ظالم اور جاہل ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کس چیز کے لیے ہاں کی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے قابل بھی بنایا۔ اور پھر آخر میں منافقین اور مشرکین کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے، اور مومنین اور مومنات کے لیے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ گناہوں میں پڑنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اور اللہ کی رحمتوں اور فضل کو جو اس مہینے میں بے پایاں برس رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے صحیح حقدار بن سکیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ان تمام تعلیمات پر من وعن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch